الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ 35واں سبق آ گیا ہمارا، یہ کیا 35واں سبق؟ تو کیا ہونا ہے 35واں سبق کس چیز کے بیان میں؟ مستثنیٰ کا بیان۔ اس کو پہلے ہم اردو میں سمجھ لیتے ہیں تاکہ یہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ ادھر دیکھو، جب میں کتاب میں پڑھوں میں دیکھ کر کے تو آپ کو اپنی کتاب میں دیکھنا ہے، اور جب میں ایسے ہی سمجھاؤں تو آپ کو میرے چہرے پہ دیکھنا ہے۔ ہمیشہ جو سمجھائے اس کے چہرے پر نظر رکھنی ہوا کرتی ہے، اور جب وہ کتاب میں دیکھے تو آپ کو اپنی کتاب میں دیکھنا ہے۔ اگر وہ سمجھاتا رہے آپ کتاب میں دیکھتے رہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ کتاب میں دیکھے آپ اس کے چہرے کو دیکھتے رہو تو ترجمے پلے نہیں پڑے گا کہاں سے پڑھا دیا، سمجھے؟ سب طلبہ بغیر روزے کے ہیں سوائے دو کے۔ تو دیکھو، ہم نے حکم لگا دیا کہ طلبہ بغیر روزے کے ہیں، حکم لگا دیا ہم نے، لیکن اس حکم سے ہم نے بعد میں نکال دیا دو لوگوں کو۔ تو پہلے ہم نے جس کے لیے آپ کے لیے جو حکم ثابت کیا کہ روزے سے نہیں ہو، اس کے بعد میں مگر لفظ مگر لا کر کے اب اس حکم کو بدل دیا ہم نے۔ آپ کی طرف روزے کی میں نے اس حکم لگایا کہ روزے سے نہیں ہو مگر دو ہیں، تو جو پہلے حکم لگایا تھا لفظ مگر لا کر کے اس کے بعد میں جو ہم نے بولا تو اس کے لیے حکم اس کا الٹا تھا جو پہلے کے لیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، طلبہ کا روزہ نہیں ہے تو طلبہ میں تو وہ بھی شامل ہے نا جو بعد والے دو، وہ بھی تو طلبہ ہی ہیں، گدھے تھوڑے ہی ہیں، شامل ہے نا۔ تو شامل کہتے ہیں متصل، ملے ہوئے ہیں نا، تو شامل ہیں۔ اس کے بعد میں لفظ مگر کیا کیا آپ نے نکال دیا۔ اچھا یہ بتائیے، جب میں کہوں کہ بھئی سب طلبہ پڑھ رہے ہیں مگر گدھے نہیں پڑھ رہے، سب طلبہ پڑھ رہے ہیں مگر گدھے، مطلب گدھے نہیں پڑھ رہے۔ جو آپ کے لیے حکم ثابت کیا کہ پڑھ رہے ہیں، اس حکم کا الٹا ثابت کیا مگر لفظ مگر بول کر کے اس کے بعد میں، یعنی گدھے نہیں پڑھنے۔ لیکن یہ بتاؤ کیا گدھے پہلے سے طلبہ میں شامل تھے کیا؟ قطع تھا، الگ تھے، یہ کٹے ہوئے تھے، تو بھائی طلبہ الگ گدھے الگ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی کہہ رہے ہو مگر گدھے، تو یہ جو بعد میں بولا تھا نا مگر کے، اسی کو بولتے ہیں مستثنیٰ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اور مگر سے پہلے والا جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مستثنیٰ من۔ مستثنیٰ مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، مستثنیٰ جس کو الگ کیا گیا، اور مستثنیٰ من مطلب سے، من سے، اور ہو مانے وہ، یعنی جس سے۔ تو مستثنیٰ من یعنی جس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، یعنی جس سے الگ کیا گیا ہے۔ تو پہلے جو حکم لگایا تھا یہ تو ہو گیا مستثنیٰ، اور جو لفظ مگر کے بعد بول رہے ہیں وہ ہو گیا جو پہلے بولا وہ ہو گیا مستثنیٰ من، اور لفظ مگر کے بعد میں جو بول رہے ہیں وہ ہو گیا مستثنیٰ۔ اور یہ جو کام کر رہے ہیں نا، ادھر سے نکالا اور ادھر سے وہ ختم کر دیا، اس پورے کام کو کہلائیں گے استثناء، مصدر کیا کہلائیں گے؟ استثناء۔ تو یہ جو بعد والا ہے جب مستثنیٰ کہہ رہے ہیں، اس کی دو کنڈیشن ہوئی، کبھی تو یہ پہلے والے حکم میں داخل ہوگا، جیسے سب طلبہ کا روزہ ہے تو روزہ رکھنے میں روزہ نہیں ہے تو اس میں بعد والے بھی شامل ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد میں ہم نے مگر کہہ کے نکال دیا۔ کبھی مستثنیٰ منہ میں داخل بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد میں پھر نکال دو گے آپ اس کو، جیسے گدھے طلبہ پڑھ رہے ہیں مگر گدھے مطلب گدھے نہیں پڑھ رہے، تو گدھے پہلے سے کون سے شامل تھے طلبہ میں؟ تو یہ مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہے، آپ پھر بھی نکال رہے ہو۔ تو دو طرح کے مستثنیٰ ہوگا نہیں ہوگے، ایک تو جو داخل تھے پھر آپ نے نکالے، اور ایک وہ جو داخل نہیں تھے پھر اس آپ نے نکال دیا۔ تو جو داخل تھا
اس کے بعد آپ نے لفظ مگر کہہ کر کے یا سوائے کہہ کر کے یا علاوہ کہہ کر کے، سب یہ اردو کے حرف استثناء ہے جن کے ذریعے سے الگ کیا جاتا ہے۔ تو پہلے شامل تھا اور آپ نے لفظ مگر کہہ کے نکال دیا تو یہ کہلائے گا مستثنیٰ متصل ملا ہوا، اور جو پہلے ہی سے الگ تھا لیکن پھر بھی آپ نکال لے ہو تو یہ کہلائے گا مستثنیٰ منقطع، یعنی الگ، پہلے ہی سے الگ تھا یہ۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب کتاب میں پڑھو، دیکھو، جس اسم کو بذریعے کلمہ استثناء، کلمہ استثناء یعنی یہ آگے بتائیں کون کون سے کلمہ استثناء ہوتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مگر، لیکن، سوائے۔ جس اسم کو بذریعے کلمہ استثناء کسی اسم کے حکم سے نکال دیا جائے اسے کہتے ہیں مستثنیٰ، یعنی بعد والے کو، اور جس اسم کے حکم سے مستثنیٰ کو نکالا گیا ہے اس کو بولتے ہیں مستثنیٰ من۔ قام القوم الا زیدن، قوم کھڑی ہوئی مگر زید، تو زید بھی قوم میں شامل تھا، جیسے کہ میں روزہ والی مثال دی، لیکن لفظ الا کہہ کر کے اس کو نکال دیا کہ وہ کھڑا نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب وہ کون کون سے کلمات ہیں جس کو کلمہ استثناء بولتے ہیں؟ 11 ہیں۔ الا، غیرہ، سوا، سوا، حاشا، خلا، ما عدا، عدا، ما خلا، ما خلا، عدا، ما عدا، لیسا اور لا یکون، یہ سب کیا ہیں؟ استثناء ہیں۔ حرف کیا ہیں؟ استثناء ہے یہ، ان کے ذریعے سے ان کو الگ کیا جائے گا، یعنی جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا مگر، تو عربی میں ان میں سے کوئی سا لفظ بولا جائے گا، عربی میں ان میں سے کوئی سا لفظ بولا جائے گا، اس کے بعد میں مستثنیٰ کا ذکر ہوگا۔ مستثنیٰ کی اقسام، مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہیں، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ وہی جو ملا ہوا ہو پہلے سے پھر نکالا ہو، ایک وہ جو پہلے سے ملا ہوا ہو ہی نہیں پھر بھی نکال دیا ہم نے۔ جو مستثنیٰ استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہو، یعنی جو استثناء، جو مستثنیٰ بعد والا اس نکالنے سے پہلے والے میں شامل ہو، جیسے کہ طلباء کی میں نے مثال دی تھی کہ روزہ دار نہیں ہے تو اس میں وہ بھی شامل تھا، ٹھیک ہے نا، جن کے روزہ ہیں، اور اس کے بعد میں یہ ہم پورا کام کر رہے ہیں نکالنا، یہ استثناء کہلاتا ہے، نکالنا۔ تو ابھی نکالا نہیں ہے نا، تو نکالنے سے پہلے جو روزہ دار ہیں وہ بھی شامل ہے کہ نہیں، کہ ان کا روزہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد میں ہم نے ان کو نکال دیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں جو مستثنیٰ استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہو اس کو مستثنیٰ متصل کہتے ہیں، جیسے جاء القوم الا زیدن، قوم آئی مگر زید، مطلب قوم تو آئی، زید نہیں آیا، لیکن قوم میں بھائی وہ زید بھی داخل تھا کہ نہیں تھا، لیکن الا کہہ کر کے آپ نے اس کو نکال دیا کہ وہ نہیں آیا۔ تو پہلے سے زید قوم میں ملا ہوا تھا، پہلے سے قوم میں کیا تھا؟ یہ ملا ہوا تھا۔ اور جو مستثنیٰ استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل نہ ہو اور پھر آپ اسے نکال لے ہو تو اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ منقطع، جیسے جاء القوم الا حمارا، قوم آئی مگر گدھا۔ ارے بھائی گدھا قوم میں شامل ہی نہیں تھا، گدھا قوم میں شامل نہیں تھا تو نکالنے کی ضرورت کیا تھی اس کو؟ پھر بھی آپ نکال رہے ہو تو یہ مستثنیٰ کہلاوے مستثنیٰ منقطع۔ منقطع مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا، الگ، تو بھائی یہ تو پہلے سے الگ ہے قوم سے، پھر بھی آپ نکال رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تنبیہ، یہ جو ایک آگے کچھ قواعد بتائیں گے اس کے لیے تنبیہ کے طور پر یہاں پر کچھ چیزیں بتا رہے ہیں کہ ان کو ذہن میں رکھنا، تبھی اس سے آگے والا مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ وہاں بولیں گے کلام موجب، کلام غیر موجب، کلام موجب، کلام غیر موجب۔ کلام موجب میں مستثنیٰ ہو تو ایسا ایسا ہوگا، مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، کلام غیر موجب میں ہو تو ایسا ایسا ہوگا۔ تو پہلے ہم یہ بتا دیں کہ کلام موجب اور کلام غیر موجب کیسے کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں جس کلام میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو، نفی نہ کی گئی ہو کس چیز میں، نہیں ہو اور استفہام نہ ہو تو اس کو بولتے ہیں کلام موجب۔ کیا بولتے ہیں؟ کلام موجب۔ جیسے جاء القوم الا زیدن، قوم آئی مگر زید، اس میں نفی ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، استفہام بھی نہیں ہے اس میں۔ اور جس کلام میں نفی نہیں استفہام ہو وہ کلام غیر موجب، جس میں نہیں ہو وہ موجب، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک چیز ہو وہ غیر موجب۔ جیسے
ما جال قوم الا سیدن، قوم نہیں آئی مگر زید، تو نفی ہے نا اس کو میں، ما جا تو لفظ ما ہے نا شروع میں، نفی ہو رہی نہیں ہو رہی پہلے؟ نفی ہوگی تو کلام غیر موجب ہو گیا ہی۔ اس کلام کے اندر دیکھیں ہم پورا ما جال قوم الا زیدن، اس میں پہلے نفی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کلام میں نفی ہو وہ کلام غیر موجب ہوتا ہے۔ جس کلام میں نفی ہو یعنی کسی چیز کے کام کے نہ ہونے کو بتایا گیا ہوگا، یہ کام نہیں ہوا، یہ تو نفی ہوتی ہے، تو کلام میں یہ غیر موجب۔ جیسے لا تکرم القوم الا بکرن، تو قوم کی تعظیم مت کر مگر بکر، یعنی بکر تعظیم کر، یہاں پر نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے، ایسا نہ کر، تو نہیں ہوگی نہیں ہوگی، لہذا یہ بھی کلام غیر موجب۔ اقام احد الا بکرن، کیا کوئی کھڑا ہوا مگر بکر، کیا کوئی کھڑا ہوا مگر بکر، مطلب کیا ہے؟ بکر تو کھڑا ہوا، تو بیٹا اللہ سے تھوڑی ہو رہا ہے یہ استفہام، لفظ مان آ رہا ہے جہاں سے پہلے، اس سے نفی پیدا ہو رہی ہے، تو استفہام ہو گیا۔ اس میں تین چیزیں بتائیں گے، نفی، نہیں، استفہام۔ جس کلام میں نہیں یا نفی یا استفہام ہو تو حمزہ استفہام کے لیے تو آتا ہے بھائی۔ اور لا تک یہ ہے تو کریم، یہ فعل نہیں ہے، کسی حکم دیا جا رہا ہے نا، ایسے نا، لا تفعل، تو نہ کر، اضرب تو پیٹ، اور لا تضرب تو نہ پیٹ، تو لا تضرب نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو لا تکرم یہ نہیں ہے، اور کلام میں نہیں ہو تو کلام غیر موجب ہوتا ہے۔ ابھی اتنا سمجھو تو ہو، کلام میں ان کو رٹ دینا کہ تین چیزیں، نہیں، نفی، استفہام، اگر کسی کلام کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو کلام غیر موجب، کلام غیر موجب، اور جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں وہ کلام موجب ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ آپ کو یاد کر کے آنا ہے۔ اب اس کے بعد میں پھر باقاعدہ اگلا صفحہ پورا اسی کے اس میں یہ بھی، یہ جو آپ نے موجب اور کلام غیر موجب یاد کیا ہے نا، اسی پہ بحث ہوگی آگے کو۔ کیا ہوا؟ ہاں، اس کا اعراب بتائیں گے اب کہ اب یہ تو آپ نے سن لیا تمرین نمبر 1 میں، تو جو ابھی سنا مستثنیٰ کسے کہتے ہیں، مستثنیٰ من کسے کہتے ہیں، مستثنیٰ کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی قسمیں ہیں، مستثنیٰ کا اعراب کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مستثنیٰ کا اعراب؟ 4 طرح کا ہوتا ہے۔ کلام موجب اور کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں؟ جس میں نہیں، نفی، استفہام ہو وہ کلام غیر موجب، جس میں نہ ہو وہ کلام موجب۔ مستثنیٰ مفرغ اور مستثنیٰ غیر مفرغ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مستثنیٰ منہ محذوف ہو وہ مستثنیٰ مفرغ ہو گیا، اور جس میں مستثنیٰ منہ ذکر ہو وہ مستثنیٰ غیر مفرغ ہو گیا۔ استثناء میں لفظ غیر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو مستثنیٰ میں غیر کا اعراب وہی ہوتا ہے جو اللہ کے بعد میں آنے والے مستثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے۔ اور کہیں اللہ کے بعد میں مستثنیٰ آئے تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں پر اللہ کو ہٹاؤ، غیر کو رکھ دو، اور جو پہلے اللہ کے بعد میں جو مستثنیٰ آ رہا تھا اس پہ جو اعراب آ رہا تھا نا، تو اب یہ لفظ غیر پر آ جائے گا اعراب۔ غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ جس اسم کو کسی دوسرے اسم سے نکال دیا جائے اسے مستثنیٰ کہتے ہیں۔ جس اسم کو کسی دوسرے اسم سے نکال دیا جائے، توجہ دو، کتاب میں دیکھو، جس اسم کو کسی دوسرے اسم سے نکال دیا جائے اسے مستثنیٰ کہتے ہیں۔ جس اسم کو بذریعہ کلمہ استثناء، کسی اسم سے نہیں، دیکھو کسی اسم کے حکم سے نکال دیا ہے، اسم سے نہیں نکلتا ہے، اسم کے حکم سے نکلتا ہے، سمجھے؟ مستثنیٰ مفرغ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے؟ نہیں، مرفوع نہیں ہوتا ہے، بلکہ عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ غیروں کے بعد مستثنیٰ منصوب ہوگا، مجرور ہوتا ہے۔ مجرور کس کے بعد میں ہوتا ہے؟ غیر
سوا سوا اور حاشا کے بعد. اب دیکھیں یہاں پر ہمیں تمرین نمبر 3 جز الف میں کیا کرنا ہے، مستثنی اور مستثنی منہ پہچانیں گے. ہمیں یہ بتانا ہے کہ مستثنی کون سا ہے اور مستثنی منہ کون سا ہے. پھر بتائیں گے کہ مستثنی کا اعراب کیا ہے، اور اگر اس جملے میں لفظ غیر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ غیر کے بعد میں مستثنی تو مجرور ہو جائے گا، لیکن لفظ غیر کا اعراب کیا ہوگا وہاں پر، یہ ہمیں اس کی تعین کرنی ہے. جیسے قامت تلامیذ الا حرتن، کیونکہ یہاں پر تلامیذ یہ مستثنی منہ ہے اور حرتن یہ مستثنی ہے. مستثنی منہ کی تعین ہو گئی. اب مستثنی کا اعراب کیا ہے، تو یہاں پر منصوب ہے کیونکہ یہ مستثنی منقطع ہے. کیا ہے؟ مستثنی منقطع. بیٹا تبھی تو لگایا نہیں ہے نا، آپ کو خود لگانا ہے. ارے بھائی لگا دیں گے تو آپ کیا کرو گے، تمرین کیسے بناؤ گے؟ تو یہی تو تمرین ہے. اللہ حرتن، پہلے قاعدہ ذہن میں رکھو نا، مستثنی منقطع ہے کہ نہیں ہے یہ؟ حرتن کیا تلامیذ میں داخل ہے، بلی داخل ہے اس میں طلبہ میں، اس کو اللہ کے ذریعے سے نکالا جا رہا ہے تو مستثنی منقطع ہو گیا. اور مستثنی منقطع کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب نہیں پڑھو گا پھر اس کو. ایسے نام الاسرۃ غیر بکرن، کیا ہوگا یہ؟ غیر بکرن یا غیر بکرن. جبکہ مستثنی غیر مفرغ کلام موجب میں، کلام ہاں جاء القوم غیر زیدن کی طرح مستثنی کلام موجب میں. کیا ہے مستثنی کلام موجب میں، اس لیے کیا ہوگا یہ منصوب ہوگا. تو نام الاسرۃ کیا ہوگا یہ؟ غیر بکرین، تو غیر کیا ہوگا یہاں پر؟ منصوب. غیر کیا ہوگا یہاں پر؟ منصوب ہوگا. اور مستثنی منہ جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے؟ وہ ہے اسرۃ، اور بکرین یہ ہے مستثنی. ٹھیک. ما کذب سوا امراتن، بلکہ سوا امراتن احدن. تو یہاں پر جو مستثنی ہے، مستثنی ہے امرات، ٹھیک ہے، اور مستثنی منہ ہے احدن. مستثنی منہ ہے کیا ہے؟ احدن. یہاں پر مستثنی منہ سے پہلے آ گیا، لیکن مستثنی یہاں پر سوا کے بعد میں ہے. آئے کے بعد میں، اور ہم نے پڑھا کہ اگر سوا کے بعد میں ہو تو مجرور ہوگا، تو ہوگا امراتن. ہاں کچھ سوا کے بعد میں ہے نا. ذهب القوم خلا، کیا پڑھیں اس کو؟ خلا زیدن. ارے منصوب نہیں ہوگا اس کے بعد میں بھائی، یہاں پر منصوب ہوگا. تو قوم یہ ہے مستثنی منہ اور زید ہے مستثنی، اور خلا ہے حرف استثناء، اداۃ استثناء، ٹھیک ہے، اور زید ہے یہ منصوب کیونکہ خلا کے بعد میں آ رہا ہے. ہم نے پڑھا کہ خلا کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ مستثنی منصوب ہوتا ہے. لا یمس القرآن الا طاہر، تو یہاں پر جو مستثنی ہے وہ تو ہے محذوف، وہ سوری مستثنی من، تو یہ ہو گیا طاہر، یہ ہے مستثنی، اور یہ مستثنی مفرغ ہے کیونکہ اس کا مستثنی منہ محذوف ہے، اس کا مستثنی منہ محذوف ہے. اور مستثنی مفرغ کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ فاعل بنے گا لا یمسو کا، اس لیے کیا ہوگا؟ یہ مرفوع ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ حافظ الطلاب غیر واحد، طلباء نے یاد کیا سوائے ایک کے.
تو یہاں پر طلاب یہ مستثنا منہو ہے، اور واحدین یہ کیا ہے؟ مستثنا ہے. کیا ہے یہ؟ اور یہ مجرور ہوگا کیونکہ غیر کے بعد میں ہے. لفظ غیر کا اعراب کیا ہوگا لیکن؟ کیا ہے؟ منصوب. کلام موجم میں الا کے بعد واقع ہو تو مستثنا منصوب ہوتا ہے، وہاں پر لفظ غیر آ گیا اور لفظ غیر منصوب ہوگا. نصر القوم لا یکون زیدن، یہاں پر القوم یہ کیا ہو گیا؟ مستثنا من، اور زیدن کیا ہے یہاں پر؟ یہ مستثنا. اور لا یکونو کے بعد مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ منصوب ہے. اب درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے. کیا کرنا ہے غلطی کی؟ نبح الکلاب الا قط، کتے بھونکے مگر بلی. تو یہاں ہوگا قطن، کیونکہ مستثنا منقطع ہے. مستثنا منقطع کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ای فاز الاولاد غیر والدین، کیوں؟ کیونکہ مستثنا کلام موجم میں الا کے بعد ہے. منصوب ہونے کی سب سے آخری والی صورت جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اب لفظ غیر رکھ دیا تو غیر منصوب ہوگا. تو کیا ہوگا؟ غیرہ ما قام الا ابنۃ احد، ما قام بلکہ اس کو کہا ہے ما قام ہاں الا ابنۃ احد. کیوں؟ کیونکہ مستثنا منو سے پہلے آ گیا. مستثنا منو سے پہلے آ گیا. کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے لڑکی کے، تو احد یہ مستثنا منو ہوگا اور ابنۃ یہ ہوگا مستثنا. جیسے ما جاء الا زیدن قوم، آتا نا ما جاء الا زیدن قوم، وہی ہے ما جاء الا ابنۃ احد. مستثنا منو سے پہلے آ گیا، منصوب ہوگا. ما فر غیر بکرین، تو یہاں پر ہوگا غیر بکرین، کیونکہ یہاں پر مستثنا مفرغ ہے، مستثنا منو کا ذکر نہیں ہے. مطلب ہے ما فر احد غیر بکرین، تو مستثنا مفرغ ہے. مستثنا مفرغ کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، اور یہاں پر فاعل بنے گا فرہ کا، اس لیے ہوگا غیر بکرین، مرفوع ہوگا. بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے نا ایسے ہی؟ ہاں دیکھو بار بار میں نے کئی مرتبہ تم سبق سننے کے بعد میں پھر اس کی دہرائی کرائیے بار بار. ہاتھ مستثنا کسے کہتے ہیں؟ مستثنا منو کسے کہتے ہیں؟ موجب کسے کہتے ہیں؟ کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں؟ اور مستثنا کے اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا سبق ذہن میں ہوگا تبھی یہ تمرین حل کر پاؤ گے. کر الجند ما عدا عمران، تو یہ ہوگا ما عدا کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ما عدا کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو بیٹا یہاں ہوگا ما عدا عمرانہ. عمرانہ یہ ہے غیر منصرف. عثمانہ، عمرانہ، اور غیر منصرف میں حالت نسبی میں کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے. تو ما عمرانہ آئے گا. تنوین آتی نہیں ہے، غیر منصرف تنوین، اس لیے عمرانہ نہیں کہہ سکتے. آگے ہے ما آکر، جی ارے تو بیٹا پڑھنے تو مجھے. ما اکرم الا زیدن، یہاں ہوگا ما اکرم الا زیدن، ما اکرم الا زیدن. یہاں پر مستثنا مفرغ ہے. مستثنا مفرغ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ عامل کے مطابق ہوتا ہے. ارے سن لے بیٹا، مستثنا مفرغ ہے، اب مستثنا مفرغ کے اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے. اکرم فاعل کو چاہ رہا ہے، اکرم فاعل کو چاہ رہا ہے تو منصوب کیسے پڑھ لو گے؟ پھر مرفوع نہیں پڑھو گے، الا زیدن پڑھا جائے گا. ایسے ہی ما ضربت غیر بکرن، یہاں پہ مستثنا مفرغ ہے اور یہاں پر یہ بن رہا مفعول مرفوع، اور مفعول ہوتا ہے منصوب، اس لیے غیر کیا ہوگا؟
جو منصوب بکر کو ہونا چاہیے تو بکر تو ہو گیا غیر کی وجہ سے مجرور. اب جو اعراب بکر پر آتا وہ اب غیر پر آ رہا ہے اور غیر کی وجہ کا اب منصوب. کیوں؟ مفعول ہونے کی وجہ سے. لا یزید فی العمر الا البر، عمر میں زیادتی نہیں کرتی ہے مگر نیکی. عمر میں زیادتی نہیں کرتی مگر نیکی. تو یہاں بھی تو مستثنی مفرغ ہے اور البر یہ بننا ہے فاعل. کیا ہوگا؟ الا البر. کیا ہوگا یہ؟ الا البر.